اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ سورۃ دخان ہم نے پڑھی تھی پہلے، اس کا لفظ بہ لفظ ترجمہ الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس کی مشق رہ گئی تھی، وہ مشق کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے درست جواب کی نشاندہی کریں، ٹھیک ہے جی۔ پہلا اس میں ہے دخان کا معنی کیا ہے؟ دخان کا معنی یہ دھواں، یہ پہلے والا جو ہے نا یہ اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دوسرا ہے سورۃ الدخان نازل ہوئی کہاں؟ سیلاب کے زمانے میں، جنگ کے زمانے میں، قحط کے زمانے میں۔ یہ تیسرا جو ہے دال والا، یہ اس کا معنی ہے، جس کا جو ہے جواب ہے، ٹھیک ہے جی۔ کافروں نے قحط دور کرنے کی دعا کروانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ کس کو بھیجا جی؟ نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا ابو سفیان کو، ٹھیک ہے جی، ابو سفیان، یہ والا جو ہے۔ اب دوسرا ہے قرآن مجید آسمان زمین پر نازل کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ آسمان زمین پر نازل کیا کب؟ شب برات کو، شب معراج کو، شب قدر کو، شب عید کو۔ تو یہ ہے جی شب قدر کو، ٹھیک ہے جی، شب قدر کو اس کو بھیجا گیا، آسمان زمین پر نازل کیا گیا سارا۔ اب انسان جنت میں جائے گا خاندان کی وجہ سے، اپنی عبادت کی وجہ سے، مال خرچ کرنے کی وجہ سے، اللہ کے فضل سے، بلکہ اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے جی، یہ دال والا، ٹھیک ہے، اللہ کے فضل سے۔ آگے چلتے ہیں، مختصر جواب دیجئے، سورۃ الدخان کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ سورۃ الدخان کے اندر دھوئیں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی، دھوئیں کا ذکر ہے، تو اس وجہ سے قیامت کے قریب آنے والے ایک دھوئیں کا ذکر، ایک نشانی علامات کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام ہی سورۃ دخان رکھا گیا، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ الدخان کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ تو جلدی سے اب اس کا مرکزی مضمون دیکھتے ہیں۔ چلیں جی، اس کا جواب ہے سورۃ دخان کا مرکزی مضمون ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی سزا، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جو سزا کیسے ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا انجام کیسے ہوتا ہے نافرمان کا، اس کا مرکزی مضمون ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ دخان کے علمی اور عملی نکات میں سے دو تحریر کریں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ یہ قرآن مقدس پہلا علمی اور عملی نکات ہے کہ قرآن مقدس شب قدر میں ایک ہی مرتبہ آسمان زمین پر جو ہے وہ نازل کیا گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم سب جنت میں اللہ کے فضل سے ہی داخل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو قحط سے کیسے نجات عطا فرمائی؟ مکہ والوں نے جب قحط ہو گیا بہت زیادہ، تو انہوں نے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ دعا کیجئے، آپ نے دعا فرمائی تو قحط دور ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ دخان میں کس قوم کی مثال بطور عبرت بیان کی گئی ہے؟ یہاں پر قوم فرعون کی جو ہے وہ مثال بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے سورۃ دخان میں، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ دخان پر تعارف، پس منظر اور مضامین کی روشنی میں تفصیلی نوٹ لکھیں۔ تو آپ نے الحمدللہ ساری صورت پڑھ لی ہے، حرف بہ حرف، اس کا ترجمہ بھی لفظ بہ لفظ پڑھ لی ہے، تو اب انشاءاللہ آپ بڑے اچھے طریقے سے اس پر ایک مضمون لکھ سکتے ہیں، اس کا تعارف، پس منظر، یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ تو چلیں جی، آج سبق ہوا یہاں پہ ختم، انشاءاللہ پھر اور اگلی سورۃ الجاثیہ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔